بسم اللہ الرحمن الرحیم قال والمفرد إما كلي وهو الذي لا يمنع نفس منع یمنع لا يمنع تصور مفہومتا تانی یہ تے نہیں ہے، غلط لکھی ہے نال تہاڈے کول مجموعہ منطق بھی ہے، اس تو بھی عبارت ویکھ لے. لا یمنع نفس تصور مفہوم ہی اتنے نا تسی ویندے جی غلطیاں نے نا جی پھر ٹھیک کر لئی نا جی. مفہومه عن وقوع الشركة فيه كالإنسان وإما وإما جزئي وهو الذي يمنع نفس تصور مفهومه عن ذلك كزيد. دھیان فرمائے علماء کرام، یہ متن ہے شرع اقول سے آئے گی. ماتن صاحب فرماتے ہیں یہ المفرد کے نیچے لکھا ہوا ہے اللفظ المفرد لکھا ہوا ہے. صیغہ صفت جہاں بھی ہوتا ہے اس کا موصوف محذوف ہوتا ہے. صیغہ صفت جہاں بھی ہوتا ہے اس کا موصوف ہوتا ہے. اس سے پہلے جو بات آئی ہے وہ کیا آئی ہے؟ اس سے پہلے یہ بات آئی ہے کہ لفظ دو قسم ہے، لفظ مفرد، لفظ مرکب، جس کو مؤلف کہا ہے. آئیے کہ نہیں؟ لفظ اس سے پہلے دلالت کی بات آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی. پھر لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون سی؟ لفظ مفرد اور لفظ مؤلف. اچھی بول. لفظ مفرد اور لفظ مؤلف دو قسم مؤلف کو مرکب کہے، دو قسم ہو گئی. لفظ مفرد کی اب تقسیم کرتے ہیں مصنف. پہلے لفظ کی دو قسمیں آئی ہیں، کون سی؟ بس سمجھے. اب لفظ مفرد دو قسم ہے. کون؟ کلی اور جزئی. کلی کیا کہ پھر لفظ مفرد دو قسم ہے، کلی اور جزئی. کلی اور جزئی. ہاں تم ہی آخ میں لفظ مفرد دو قسم ہے، کلی اور جزئی. پچھلے سبق نال جوڑیا نا بھی پہلے اور لفظ کی دو قسمیں تھی، مفرد اور مرکب. تو اب لفظ مفرد جو ہے اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ وہ معنی، مفہوم، مدلول، مقصود، یہ سارے ایک ہی ہوتے ہیں جی. فرق اعتباری ہوتا ہے. ایک جگہ تو حاشیے تے گل پکوائی سی جی، صرف میں کہ یاد کرا کرو، پھر شے کم دیندی ہے تو پھر پلا چھڈی جی. دھیان کریں، وجہ اثر شارع بیان کریں گے. کون بیان کریں گے؟ انہوں نے تعریفیں کی ہیں وہ سنیں کہ لفظ مفرد یا کلی ہوتا ہے یا جزئی ہوتا ہے. لفظ مفرد کلی کون ہوتا ہے؟ واہو والذی. لفظ مفرد کلی لفظ وہ لفظ ہوتا ہے، لفظ جس لفظ کا مفہوم، جس لفظ کے مفہوم کا مفہوم معنی، جس لفظ کے مفہوم کا نفس تصور، جس لفظ ہے نا مفرد، اس لفظ کا جو معنی ہے اس کو یہاں مفہوم کہہ رہے ہیں. لفظ مفرد کلی وہ لفظ مفرد ہوتا ہے، لفظ مفرد کلی کہ جس لفظ کے مفہوم کا نفس تصور، لفظ کا نہیں، لفظ کے کثیرین پر سچا آنے سے مانے نہ ہو. ہاں جی. لفظ مفرد وہ لفظ مفرد کلی لفظ مفرد کلی کتاب لو دیکھ نہ دیکھ کے دیکھنا یارا. وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس لفظ کے مفہوم کا نفس تصور، جس لفظ کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے مانے نہ ہو. اصل معنی یہ وقوع شرکت فیہ. لفظ مفرد کلی کی تعریف کر. لفظ مفرد کلی
وہ لفظ مفرد ہوتا ہے جس کے جس کے مفہوم کا مفہوم کا نفس تصور نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے کا سچا آنے سے مانے کہ ہو نہ کلی سچی نہیں ہوتی کثیرین تے کہ کو نہیں ہوتی وہ شے کو نوی شے لفظ مفرد کلی وہ لفظ مفرد ہوتا ہے جس کے مفہوم کا سے تصور کثیرین پر سچا آنے سے مانے نہ ہوتا تو کثیرین پر کون سچا ہے لفظ مفرد کے اس کا مفہوم اس کا مفہوم بات سمجھی کہ نہیں اس کا مفہوم اس کی مثال دی ہے جیسے لفظ انسان کون اس کا جو مفہوم ہے کون یہ مفہوم کثیرین پر سچا آنے سے مانے ہے کہ مانے نہیں تو لفظ انسان ایسا لفظ ہے جس کا مفہوم کثیرین پر سچا آتا ہے جس کا لفظ مفرد جزی لفظ مفرد جزی وہ لفظ مفرد ہوتا ہے جس کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے مانے ہو لفظ مفرد جزئی وہ لفظ مفرد ہوتا ہے جس کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے مانے ہوتا ہے مانے کون ہوا لفظ مفرد کو اس کا مفہوم پھر تعریف کر لفظ مفرد جزئی وہ لفظ مفرد ہوتا ہے جس کا نفس تصور جس کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے مانے ہوتا ہے مانے ہو تعریف کر کے تم ہے لفظ مفرد جزئی وہ لفظ مفرد ہوتا ہے کہ جس کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے مانے ہو لفظ مفرد جزئی وہ مفرد وہ لفظ مفرد ہوتا ہے جس کے مفہوم کا جس کے مفہوم کا نفس تصور پر سچا آنے سے مانے ہو جیسے لفظ زید کون اس کا مفہوم کیا ہے اور وہ بندہ جندہ نہ آئے جیسے لفظ ظفر جیسے اس کا مفہوم کیا ہے ایلا بیٹھا ہے تیری جڑی تصویر ہے میرے ذہن وہ اس تے سچی آندی ہے نہیں تے اما بھول جائے گی او میرا پتر آندا پیا جی سمجھ آئے نا جی تے وڈا لالا بھول ویسے کو مڈا نکا لالا آنا پیا جی تو اسی وچ کوئی اور جی نہیں پلے پئی کہ لفظ مفرد جزئی کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ صرف اسی پر سچا آتا ہے جس کا وہ مفہوم ہوتا ہے غیر پر سچا نہیں آتا اچھا جی کیا سمجھا آپ نے کہ لفظ مفرد کی دو قسم کون سی جزئی اور پیچھے جو آپ نے پڑھا ہے کہ لفظ کی دو قسم پیچھے پڑھا لفظ کی دو قسم ہے کون پیچھے ذرا دیکھیں متن غور کریں ایک مسئلہ سمجھنا ہے لفظ مفرد کون ہوتا ہے کہ لفظ کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانی مراد نہ ہو تو یہ لفظ یا کس کو دخل ہے معنی کو مولوی نعمان کے لفظ کو کہ لفظ کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانی مراد تو یہ لفظ کو دخل ہے لفظ کی جز سے بات سمجھ رہے ہو لفظ مرکب وہ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانی ہو لفظ مفرد کلی وہ لفظ ہوتا ہے جس کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے مانے لفظ مفرد جزئی وہ لفظ ہوتا ہے جس کے مفہوم کا نفس تصور مانے بات سمجھیے تو دھیان کریں ایک ہے افراد اور ترکیب یعنی مفرد ہونا اور ایک ہے کلیت اور جزیت یعنی کلی ہونا اور ایک ہے افراد میں نہیں مفرد ہونا ترکیب میں نہیں اب مرکب ہونا یار ایک ہے کلیت اور جزیت کلیت کلی ہونا
جزیت تن دسیا بھی کسی بھی اسم جامد نال یہ تے لاؤ تو کہ بن جاندی بن جاندا کلیت کیا معنی جزیت جزی ہونا جی تو مسئلہ سنیں افراد اور ترکیب یہ بالذات صفتیں ہیں لفظ کی بالذات مجازن صفتیں بنتی ہیں معنی کی افراد اور یعنی مفرد ہونا اور مرکب ہونا یہ لفظ کی صفتیں ہیں مفرد ہونا مجازن معنی کو بھی مفرد مرکب کہتے ہیں جو لفظ مفرد ہوتا ہے اس کے معنی کو بھی معنی مفرد کہہ دیتے ہیں جو لفظ مرکب ہوتا ہے اس کے معنی کو بھی معنی وگرنہ حقیقتاً مفرد مرکب کون ہوتے ہیں بالذات مفرد مرکب لفظ ہوتے ہیں اور مجازن کیا کہہ دیتے ہیں جو لفظ مفرد ہوتا ہے اس کے معنی کو بھی جو لفظ مرکب ہوتا ہے اس کے معنی کو بھی تو لفظ کیا ہوتا ہے معنی کے لیے دال معنی کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تسمیۃ المدلول باسم الدال تسمیۃ المدلول کا وہ نام رکھا جو دال کا نام تھا دال مفرد ہے تو معنی کو بھی دال مرکب ہے تو معنی کو بھی گل سمجھیے ایک مسئلہ آگے کلیت اور جزیت کلی ہونا اور جزی ہونا یہ حقیقتاً صفتیں ہیں مفہوم کی معنی کی یہ حقیقتاً کیوں کہ وہ مفہوم وہ صورت حاصلہ جو کثیرین پر سچی ہے اس مفہوم صورت حاصلہ اس معنی کو کیا کہتے ہیں کلی اور وہ مفہوم اور وہ صورت حاصلہ وہ تصور جو کثیرین پر سچا نہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو جزی اور کلی حقیقتاً کیا ہوتے ہیں معنی ہوتے ہیں مجازن جزی کلی لفظ کو بھی کہہ دیتے ہیں مجازن یعنی وہ لفظ جس کا معنی کلی ہو اس لفظ کو بھی اور وہ لفظ جس کا معنی جزی ہو اس لفظ کو بھی تو کلیت اور جزیت حقیقتاً صفتیں ہیں کس کی لیکن مجازن اس کو کیا کہیں گے تسمیۃ الدال باسم المدلول تسمیہ جو مدلول کا نام ہے کیا کلی ہونا جزی ہونا یہ دال کا نام رکھ دیا یہ حاشیے پر لمبی تقریر لکھی ہے تو خلاصہ دسیا اس نے جی کہ افراد اور ترکیب حقیقتاً صفتیں کس کی مجازن معنی کو بھی ان صفتوں کے ساتھ موصوف کرتے ہیں اور کلیت اور جزیت حقیقتاً صفتیں ہیں اور مجازن کیا جو لفظ مفرد ہے مجازن اس کے معنی کو بھی جو لفظ مرکب ہے اس کے وہ لفظ جس کا معنی کلی ہے اس لفظ کو بھی اور وہ لفظ جس کا معنی بات سمجھیے اس لیے جب یہاں تعریف کی ہے تو کس طرح تعریف کی ہے کہ لفظ کلی وہ لفظ ہوتا ہے جس کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے معنی نہ ہو لفظ جزی وہ لفظ ہوتا ہے جس کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے معنی گھر سمجھی کہ کوئی نہیں اور جب لفظ کو مفرد مرکب بنایا تو کیا کہا ہے کہ لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مراد نہ ہو یا مراد ہو بات سمجھیے تو لفظ بھی مفرد ہوتا ہے معنی بھی مفرد ہوتا ہے لفظ بھی کلی ہوتا ہے اور معنی بھی لفظ بھی لیکن تفصیل ہے کہ مفرد مرکب حقیقتاً کس کی صفتیں ہیں مجازن اس کو کہتے ہیں تسمیۃ المدلول باسم الدال اور کلی جزی حقیقتاً کس کی صفتیں ہیں مجازن
تو یہ ہے تسمیت الدال باسم المدلول. گل سمجھیے؟ تو اصل میں تو پچھلی آپ نے کتابوں میں جتنا پڑھا ہے کلی جزی کی جو تعریفیں آپ نے پڑھی وہ تو مفہوم کی تھی کہ نفس تصور صورت حاصلہ ذہن میں جو شے حاصل ہے وہ کثیرین پر سچی آتی ہے یا نہیں آتی، آتی ہے تو وہ کلی ہے، نہیں ہے تو وہ جزی ہے. لیکن یہاں لفظ سے بات شروع کی ہے. کس سے؟ اب یہ آگے یہی چلے گا لیکن مراد مفہوم ہو گئے. بات سمجھیے؟ اسی کلی کے آگے پھر تفسیر شروع ہو رہی ہے جی. تو مطلب ہے کہ یہاں سے کلی جزی کی بات شروع ہو گئی ہے. کس کی؟ اے شاباش سے مانا کرو ہوں. قالا فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، اور لفظ مفرد یا کلی ہوتا ہے اور کو مقابلے چاہ رہے اور یا جزی ہوتا ہے. خیر تھلے سمجھا کوئی نہیں؟ او بھائی اما جزی ہو نا نظر آیا تین کون نظر آ رہا نال نہیں پہ آگے جی. تو میں جی اب تعریف واہ والذی، اور لفظ کلی الذی وہ لفظ ہوتا ہے کہ نہ منع کرے. یہ مفہوم ہی دی ضمیر تو منع کر کے واپس ہونا ہے. نہ منع کرے اس کے مفہوم کا نفس تصور فی ہے، اس مفہوم میں شرکت کے وقوع سے. اگو شرح وچ وضاحت آوے کہ مطلب اس لفظ دا اے وے کثیرین تے سچا آنے کولوں لڑدا نہیں، آدھا پہ جن مرضی تھلے آ جان جی. گل سمجھیے؟ جیسا کہ لفظ انسان منع کرو شبہ منع کرو جلدی کرو. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، اور لفظ مفرد کلی ہوتا ہے اور لفظ مفرد کلی اللہ سے وہ لفظ ہوتا ہے کہ نہ منع کرے اس کے مفہوم کا نفس تصور اس میں شرکت کے وقوع سے. چلو جی یہ مقام ہے ان کا جی. چل بھی اور ہر جبیما اور یا جزی ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ لفظ مفرد یا جزی ہوتا ہے. واہ ہوا اور لفظ مفرد جزی یہ ہوا دا مرجی. اللہ زی وہ لفظ مفرد ہوتا ہے کہ منع کرے اس کے مفہوم کا نفس تصور اس سے. کس سے؟ ہم وقوع شرکت فی اس میں شرکت کے وقوع سے منع کرے. کہ مطلب شرکت کے وقوع سے بے کثیرین پر سچا آنے سے منع کرے. جیسا کہ لفظ زید. ہاں جی تو جانا ہو تو جا سکتے ہو. بسم اللہ. اور یا جزی اور وہ لفظ مفرد واہ ہوا اور وہ لفظ مفرد جزی. لفظ مفرد جزی اللہ زی وہ لفظ مفرد ہوتا ہے کہ منع کرے اور کہ منع کرے منع کرے اس کے مفہوم کا نفس تصور اس سے. کس سے؟ ام وقوع شرکت فی ہے. جیسا کہ لفظ زید